میں 7 آیات رہی ہیں۔ پہلی وحی سے چھٹی وحی تک 7 آیات ہیں۔ سب سے پہلے سورہ علق، پھر سورۃ القلم، سورہ مزمل، سورہ مدثر، اور پھر یہ ہے کہ یہ معاف کیجیے گا پانچویں وحی ہے یہ، معذرت میں 7 آیات اور 5 کو مکس کر گیا، 5ویں وحی ہے کہ جو نازل ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تسلسل کے اندر، ترتیب کے اعتبار سے 5ویں۔ البتہ یہ پہلی مکمل صورت ہے جو نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کی جو 4 وحی ہیں وہ سب 7 آیات پر مشتمل ہیں، یہ بھی 7 آیات ہی ہیں۔ البتہ وہ ساری صورتیں وہ ہیں کہ جن میں 7 آیات پر صورت مکمل نہیں ہو رہی تھی، لیکن یہاں الحمدللہ ہم جانتے ہیں کہ 7 آیات میں یہ سورہ مبارکہ مکمل ہو گئی، سورۃ الفاتحہ۔ اس صورت کے حوالے سے علماء نے، مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، اتنا کچھ لکھا ہے۔ عرب اس سے بڑا پیار کرتے تھے، اور عرب جس سے پیار کرتے ہیں اس کے نام رکھتے ہیں، یہ عربوں کی خاص پہچان ہے۔ جس کو وہ اچھا سمجھتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، اس کے نام رکھتے ہیں تسلسل کے ساتھ۔ لہٰذا اگر آپ تفاسیر کو کھنگالیں تو آپ کو سورۃ الفاتحہ کے بہت سارے نام ملیں گے۔ یہ نام انہوں نے اپنے انداز میں رکھے ہوئے ہیں، خاص طور پر اس سورۃ مبارکہ کی جو اوصاف ہیں، جو بشارتیں اس کے ساتھ منسلک ہیں، جو مضامین اس کے اندر آئے ہیں، اس کے اعتبار سے۔ مثال کے طور پر اس کا ایک نام رکھا گیا ام الکتاب۔ ام کہتے ہیں جڑ کو، بنیاد کو، روٹ۔ تو سورۃ الفاتحہ بنیاد ہے، جڑ ہے۔ اسی سورہ مبارکہ سے پوری قرآن حکیم کے مضامین نکل رہے ہیں، انشاءاللہ بھی سمجھیں گے ہم۔ تو ام الکتاب یا ام القرآن، یہ بھی اس کا نام۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر جو الفاظ آئے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کے خزانوں میں سے 2 خزانے دیے گئے، اور ایک جگہ الفاظ ہیں کہ ایسے 2 نور دیے گئے جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے۔ ان میں سے ایک یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ عربی میں خزانے کو کہتے ہیں کنز، لہٰذا اس سورت کا ایک نام سورۃ الکنز بھی ہے، خزانہ۔ اسی طرح کیونکہ یہ سورہ مبارکہ نماز کی صورت ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس کے بغیر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری نماز مکمل نہیں، سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں، اور نماز کی ہر رکعت میں ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں۔ اسی نسبت سے اس کو سورۃ الصلاۃ یہ نام بھی دیا گیا، نماز کی صورت۔ اس صورت کا آغاز کیونکہ اللہ کی حمد سے ہو رہا ہے تو سورۃ الحمد بھی اس کا نام دیا گیا۔ پوری صورت میں کیونکہ دعائیہ انداز ہے، اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں، لہٰذا اس کو سورۃ الدعا، دعا والی یا دعا کی صورت۔ پھر اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں ایک اہم ترین مسئلہ ہے پوری انسانیت کو جو درپیش ہے، جس کی چابی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو بنایا گیا، اس کی اس کو بنایا گیا، اور وہ ہے ہدایت کا حصول۔ سب سے بڑا مسئلہ میرے اور آپ کے لیے، سمجھیں گے اس بات کو، اس سے بڑا میرے اور آپ کے لیے کوئی دنیا کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہدایت چاہیے مجھے اور آپ کو۔ سب سے قیمتی ترین شے جو مجھے اور آپ کو چاہیے کامیابی کے لیے، وہ ہے ہدایت۔ اور کیونکہ ہدایت کا تعارف کہہ لیجئے اس صورت میں ہمارے سامنے آ رہا ہے، اللہ سے ہم اس ہدایت کی نسبت سے مخاطب ہو رہے ہیں، لہٰذا اس کو تعلیم المسئلہ یہ نام بھی دیا گیا۔ پھر ایک حدیث کے مطابق یہ سورہ مبارکہ یہ شفا ہے، اور صحابہ کا یہ طرز عمل ملتا ہے کہ وہ اس سورہ مبارکہ کا دم کیا کرتے تھے، بیمار پر، مریض پر انجری یا چوٹ لگ جانے کی صورت میں، سانپ ڈس لیتا تھا تو صحابہ کا یہ معاملہ ملتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا جو ہے وہ دم کیا کرتے، لہٰذا اس کو سورۃ الشفا بھی کہا گیا، شفا والی صورت۔ بہرحال یہ جیسے میں نے عرض کیا بہت سارے اس طرح اگر آپ دیکھتے چلے جائیں تو یہ نام ہے مختلف تفاسیر میں وہ ملتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ المناجات، ایک شے ہوتی ہے جس کو عرف میں ہم دعا، اللہ سے مانگنا، پکارنا، اللہ کو پکارنا، دعا کے معنی پکارنا۔ ایک اور ٹرم ہوتی ہے اسی نسبت سے مناجات۔ مناجات کیا ہے؟ دعا اور مناجات ویسے تو ایک ہی شے ہے، البتہ انداز میں تھوڑا سا فرق ہے۔ مناجات میں اصل میں ایک بندہ رب سے ضد کرتا ہے، رب سے ایک کیفیت اس کی ہوتی ہے، اور وہ ایسے سرگوشی والے انداز میں، بات چیت والے انداز میں، گفتگو والے انداز میں، ایک اپنائیت والے انداز میں سب کچھ اپنے اللہ کے سامنے کھول کر رکھ دے،
اور اللہ سے ایک انداز اختیار کرتے ہوئے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا رب، مجھے عطا فرما. تو یہ ہے تو دعا، لیکن اس کو مناجات کہا گیا کہ گویا ایک آدمی جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ اس طرح سے مانگ رہا ہے کہ جیسے ایک بچہ بعض دفعہ اپنی ماں کے ساتھ اس کے پلو سے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے دودھ دو یا کوئی کھانا دو یا کوئی بھی چیز دو، ماں اس کو پیچھے کر رہی ہوتی ہے اور وہ بار بار آگے آ کے کرتی یہ دینا ہے، لینا ہے، دیں مجھے دیں مجھے دیں. تو یہ والا انداز. اور ایک حدیث کے مطابق یہ سورۃ الفاتحہ دعا ہے اور پورا قرآن جواب دعا ہے. یہ جو دعا اس کے اندر مانگی گئی ہے اس کے جواب میں گویا پورا کا پورا قرآن ہے کہ جو ہمیں عطا کیا گیا. بخاری کی حدیث ہے کہ اعظم سورۃ فی القرآن، قرآن کی سب سے عظیم سورت وہ سورۃ الفاتحہ ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ زہر کی شفا بھی اس سورت کے اندر ہے. یہ ایسی سورت ہے پورے یقین کے ساتھ اگر اس کو پڑھا جائے. اور وہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ دو نور اللہ کے نبی کو عطا ہوئے، اس کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ اس میں سے دونوں نوروں میں سے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کے آخری دو آیتیں، فرمایا کہ ان میں سے جو بھی آپ پڑھ کر اللہ سے مانگیں گے اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے. یعنی اس کو پڑھ کر جو دعا بھی مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائیں گے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ میں قرآن مجید کے تمام مضامین اور مقاصد جمع کر دیے گئے. اصول کیا ہے وہ یہ سورۃ فاتحہ ہمیں بتاتی ہے، عبادات کیا ہیں سورۃ الفاتحہ ہمیں بتاتی ہے، سلوک کسے کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ ہمیں بتاتی ہے. اور اسی طرح یہ قصص جو بہت اہم موضوع ہے قرآن کا، پچھلی قوموں کے حالات، ادھر اشارہ ملتا ہے، ہم دیکھیں گے ابھی اسی سورہ مبارکہ میں. اور کیونکہ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس کی مثل اللہ کے نبی نے فرمایا نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، اور نہ ہی پورے قرآن میں ہے. اور یہ حدیث ہے ترمذی کی اور مسند احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہی وہ سورت ہے سورۃ الفاتحہ جس کی مثال نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، اور نہ ہی قرآن میں اس کی کوئی نظیر موجود ہے. اور یہی ہے وہ سبع من المثانی اور قرآن عظیم جو مجھے عطا کیا گیا. یہ سبع من المثانی اور قرآن العظیم یہ کیا چیز ہے؟ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 87 میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے. وہاں پر الفاظ ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اے نبی ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہیں یہ 7 بار بار دہرائی جانے والیاں اور قرآن عظیم. اور اسی کی تشریح میں اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ یہ 7 بار بار دہرائی جانے والی یہ کیا چیز ہے؟ یہ سورۃ الفاتحہ ہے. اور قرآن عظیم بھی اسی کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. کیوں کہا بار بار دہرائی جانے والی ہیں؟ کیونکہ نماز کی ہر رکعت میں ہم یہ 7 آیات بار بار دہراتے ہیں. اب یہ کچھ فضیلت کے اعتبار سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دی. اب انشاءاللہ اس سورت کو پڑھ لیتے ہیں. آغاز ہو رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد سے. الفاظ کیا ہیں جی؟ الحمدللہ رب العالمین. عربی میں کسی اسم کے ساتھ ال لگ جائے تو اسے خاص کر دیتا ہے، پراپر ناؤن بنا دیتا ہے، معرفہ کر دیتا ہے. جیسے انگریزی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ دی لگا دیتے ہیں کسی چیز کے ساتھ اس کو خاص کرنے کے لیے. عربی میں الف لام ال لگا دیتے ہیں. الحمد ایک تو ہوگی حمد. حمد کیا ہے؟ تعریف، شکر. ایک ہے الحمد اصل تعریف، اصل شکر، ساری تعریف، ساری شکر، ساری ثنا، ساری مدح. ہر تعریف کے پیچھے جو اصل تعریف ہے، ہر تعریف کی جو بنیاد ہے یہ ہے الحمد. اس کی مثال ایسے سمجھیے، آپ کو پیاس لگی، شدید خواہش آئی دل میں پانی پینے کے لیے. آپ نے اپنے کسی ساتھی سے، دوست سے، اپنے بچے سے کہا بیٹا پانی پلاؤ. وہ بچہ گیا اٹھ کے پانی بھر کے لے کر آیا آپ کے لیے، صاف شفاف ٹھنڈا پانی. آپ نے جیسے ہی پیاس کے عالم میں وہ گلاس منہ سے لگایا اور پانی کا گھونٹ آپ کے حلق میں پہنچا، آپ کے دل سے ایک دعا نکلی، ایک احساس اندر ڈیولپ ہوا کہ بھائی کتنی بڑی تکلیف میری اس وقت دور ہوئی ہے، یہ پیاس میری بجھی ہے. اور پانی صاف ہے، شفاف ہے، چمکتا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی ہے. اور اس کی یہ تاثیر ہے کہ اس نے حلق میں پہنچتے ہی وہ تکلیف دور کر دی جو مجھے محسوس ہو رہی تھی، جس کو ہم پیاس کہتے ہیں. پانی کی جگہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ کو اگر شہد دے دیا جائے، اب شہد اپنی جگہ کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنا قیمتی ہے،
کتنا مہنگا ہے، لیکن آپ شدید پیاس کے عالم میں، شدید پیاس کے عالم، اور آپ کو شہد دیا جائے کہ اس سے پیاس بجھا لو، بجھے گا؟ پیاس بجھے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی چیز آپ تصور میں لے آئیں، یہاں تک کہ آپ اچھے سے اچھا مشروب پی لیں، پیاس بجھانے کا کام جو پانی کرتا ہے وہ اور کوئی شے وہ کام نہیں کرتی۔ بہرحال جو میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے ہی وہ پانی آپ نے پیا، فوراً ایک اندر احساس آیا، شکر کے جذبات آئے۔ اس شکر کے جذبات کس کے لیے؟ مثال کے طور پہ اس شخص کے لیے جس نے پانی لا کے دیا آپ کو۔ وہ شخص جس نے پانی لا کر دیا، اس شخص کو کس نے پیدا کیا؟ اس شخص کو ہاتھ پاؤں کس نے دیے کہ وہ اٹھ کر گیا آپ کے لیے پانی لے کر آیا؟ اس شخص کو یہ توفیق کس نے دی کہ وہ گیا اور آپ کی بات مانی اور آپ کو پانی لا کر پلایا؟ اس کے دل میں یہ بات آپ کی تابعداری کی کس نے ڈالی؟ یہ پانی کہاں سے آیا جس نے یہ پیاس بجھائی؟ اس پانی میں یہ تاثیر کس نے ڈالی؟ آپ احسان مند پانی کے ہوں گے یا اس پانی کے پیدا کرنے والے کے ہوں گے؟ اصل احسان کس کا ہے؟ اس شخص کا جس نے پانی پلایا، یا اس اللہ کا، اس کریٹر کا، اس خالق کا جس نے اس شخص کو تخلیق کیا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دنیا کی کوئی بھی چیز ہم دیکھتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں تو اصل میں اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ آپ بہترین خوبصورت کوئی سینری دیکھیں اور آپ کہیں جی کیا بات ہے یار، کیا زبردست خوبصورت یہ پینٹنگ ہے، تو اصل میں آپ تعریف کس کی کر رہے ہیں؟ اس پینٹنگ کی نہیں کر رہے، بلکہ اس مصور کی کر رہے ہیں جس نے وہ پینٹنگ بنائی ہے۔ اصل تعریف اس کی ہو رہی ہے۔ تو الحمد کے پیچھے جو اصل شے ہے وہ یہی ہے کہ بھائی جو بھی چیز دنیا کے اندر ہے اور جو بھی تعریف دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے، اس کے پیچھے اصل تعریف کیا ہے؟ وہ اللہ کی ہے۔ الحمد، الحمدللہ، اصل تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اللہ کے لیے ہے۔ اللہ جو ہے یہ اللہ کا خاص نام ہے، باقی نام اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ اللہ جو ہے یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اس کے بارے میں بھی دو رائے موجود ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ اللہ جو ہے یہ اسی طرح سے ہے، اللہ، انی انا اللہ، اللہ فرماتا ہے میں ہوں اللہ، تو لہٰذا اللہ جو ہے یہ مکمل ایک لفظ ہے اور یہ اللہ کا نام ہے، ذاتی نام ہے۔ ایک اس کے لیے رائے یہ موجود ہے کہ عربی کا ایک اصول ہے ال لگا کر کسی شے کو خاص بنانے کا۔ عربی میں الہ کہتے ہیں معبود کو، الہ، لا الہ الا اللہ، کلمہ ہم پڑھتے ہیں، لا کوئی نہیں، الہ معبود، الا اللہ سوائے اللہ کے، تو الہ کسے کہتے ہیں؟ معبود کو۔ تو الہ میں تو جنرلائز بات ہو رہی ہے، ال لگا دیں پیچھے، الف لام ال پلس الہ، یہ جب جڑے گا عربی کے قاعدے سے تو یہ کیا بن جائے گا؟ اللہ، وہ معبود، خاص معبود جو اکیلا ہے، واحد ہے اور وہی ہے بس۔ تو عربی کے اصول کے اعتبار سے بھی یہ لفظ اللہ یہ جسٹیفائی ہوتا ہے۔ بہرحال الحمدللہ، ساری تعریف، سارا شکر، ساری ثنا، ساری مدح، ساری پریز وہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو جہانوں کا رب ہے۔ اور ایڈ کر لیجئے سیاق و سباق کے حساب سے کہ سارے جہانوں کا رب یا پالنے والا ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کی تعریف یہ ہے کسی شے کو ابتدا سے انتہا تک پہنچا دینے والا، پرورش کرنے والا، پالنے والا، ضروریات پوری کرنے والا۔ اسی اعتبار سے ماں باپ کے لیے بھی قرآن میں رب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ پالنے والا، ماں باپ ہوتے ہیں نا جو پالتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے عالم اسباب میں ذریعہ کون بن رہے ہیں؟ پرورش کون کر رہا ہے؟ ماں باپ کر رہے ہیں۔ تو لغوی اعتبار سے قرآن نے یہ لفظ ماں باپ کے لیے یا والدین کے لیے بھی استعمال کیا۔ ہمیں دعا بھی سکھائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے رب ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے پالا پوسا، ربیانی مجھے پالا پوسا جب میں چھوٹا تھا۔ یا جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب معاملہ وہ چل رہا تھا، سارا الزام تراشی، بہتان تراشی ہو رہی تھی، اور اس وقت اپنا جو عزیز مصر کا احسان تھا وہ اس وقت جب ارادہ وہ اظہار کر رہے تھے تو کہا تھا کہ میرا جو رب ہے وہ بڑا میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ تو یہاں وہ رب کس کو کہا تھا؟ وہ جس نے پالا تھا یوسف علیہ السلام کو، تو وہ مانوی یا لغوی اعتبار سے وہاں رب کا استعمال ہوا۔ اصل اطلاق رب کا کس پر ہوتا ہے؟ اس اللہ پر جو اصل پالنے والا ہے، پروردگار ہے۔ اس کے معنی پروردگار بھی ہوتے ہیں، پالنے والا بھی ہوتے ہیں۔ اور ایک اہم نقطہ نوٹ کیجئے، قرآن کا آغاز ہو رہا ہے اللہ کی
اس خاص شان سے کہ وہ رب ہے. الحمدللہ رب العالمین. قرآن کی تکمیل ہوگی سورۃ الناس پہ، اور وہاں پر بھی آغاز کس سے ہوگا؟ قل اعوذ برب الناس. اللہ نے اپنی جو شان اور اپنا مقام اور مرتبہ ہے وہ بطور رب سب سے پہلے سامنے رکھا. کیوں؟ قرآن پڑھتے جائیں، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ جتنی بھی اللہ کی طرف سے توفیق رہے گی. دورہ قرآن میں ہم نے دیکھا تھا بار بار آیتیں آ رہی تھی. اے نبی اسرائیل سے پوچھیے آسمان و زمین کس نے بنایا؟ یہ کہیں گے اللہ نے. ان سے پوچھو تمہارے آبا و اجداد کو کس نے پیدا کیا؟ یہ کہیں گے اللہ نے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بھائی جھگڑا کیا ہے پھر؟ مشرکوں کی بات ہو رہی ہے. ان سے پوچھو کس نے پیدا کیا زمین و آسمان کو؟ یہ کہیں گے اللہ نے. تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو خالق ماننے کو تو تیار ہیں، اس میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. اللہ تخلیق کرتا ہے، اللہ جو ہے وہ خالق ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. جھگڑا کیا ہے پھر؟ کانفلکٹ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ سمجھیے مسئلہ یہاں ہے. وہ اللہ کو خالق ماننے پہ اعتراض نہیں کر رہے تھے، وہ اللہ کو رب ماننے پہ اعتراض کر رہے تھے. کیونکہ رب کون ہوتا ہے؟ ضروریات کو پورا کرنے والا. رب وہ ہوتا ہے جس کو پکارا جائے، جس سے امید لگائی جائے، جس پر توکل کیا جائے. یہ سب رب کی ڈیفینیشن میں شامل ہے. جس کو پکارا جائے، جس سے آس بندی ہو، جس کا ڈر ہو، جس کا خوف ہو، یہ سب رب کی ڈیفینیشن ہے. کیونکہ دینے والا وہ ہے، پالنے والا وہ ہے. ایک بیٹا اپنے باپ سے کس بنیاد پر اس کے انڈر رہتا ہے؟ کس بنیاد پر وہ اس کی باتیں مانتا ہے؟ کیونکہ عالم اسباب میں پالنے والا کون ہے؟ اس کا باپ ہے. باپ کتنے ہی غلط طریقے سے اس کو ڈانٹے ڈپٹے، بچہ کیا ہوتا ہے؟ مجبور ہوتا ہے، سر جھکا کے سن رہا ہوتا ہے. عالم اسباب کی باتیں. تو پالنے والا جو ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے، اور جس کو پالا جا رہا وہ نیچے ہوتا ہے. بھائی سیدھی سی بات ہے. وہ ہے پالنے والا، ضروریات پوری کرنے والا. تو لہٰذا پکارا کس کو جائے گا؟ اس کو پکارا جائے گا. ڈرا کس سے جائے گا؟ اس سے ڈرا جائے گا. مشرکوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو خالق ماننے میں اعتراض نہیں کرتے، وہ اللہ کو رب ماننے میں اعتراض کرتے ہیں. کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں کہ بھائی وہ تخلیق کر کے، پیدا کر کے ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا. اب یہ جو ضروریات پوری ہو رہی ہیں ہماری، یہ ضروریات پوری کون کر رہا ہے؟ یہ اس رب کے ساتھ کچھ اور اس کے اسسٹنٹس ہیں، کچھ شریک ہیں، کچھ پارٹنرز ہیں، ٹھیک ہے، جو اس کے ساتھ مل کر. یہ ابھی اولاد کون دے رہا ہے؟ بھائی اولاد تو فلاں دیوی. اچھا بھائی یہ بارش کون برسا رہا ہے؟ یہ فلاں دیوتا ہے. یہ رزق کون دے رہا ہے؟ یہ آسمان سے یہ فلاں کر رہا ہے. یہ سردی گرمی کون لا رہا ہے؟ یہ فلاں کر رہا ہے. تو اولاد مانگنی ہے تو فلاں دیوتا کے بت کے سامنے جا کر مانگو. بارش نہیں آ رہی تو فلاں دیوتا کے جا کر منتیں کرو. تمہارا کاروبار نہیں چل رہا، معاشی تنگی ہو رہی ہے، فلاں دیوتا دیوی کے سامنے جا کر. یہ جو لکشمی دیوی ہے ہندوؤں کی، اس کی بنیاد کیا ہے؟ لکشمی کسے کہتے ہیں؟ پیسے کو، دولت کو. تو یہ لکشمی دیوی ہے کہ جس کے ہاتھ میں سارا دولت، مال، دینا، رزق جو کچھ بھی ہے وہ تقسیم کرتی ہے لوگوں میں. کسی کو امیر بناتی ہے، کسی کو غریب بناتی ہے. معاذ اللہ، معاذ اللہ. تو لہٰذا اگر تمہیں دولت چاہیے، مال چاہیے، تو کس کے پاس جانا پڑے گا؟ جس کے پاس وہ ہے. وہ کس کے پاس ہے؟ اس دیوی کے پاس ہے. تو یہاں پر رب کی نفی ہو گئی. کیونکہ رب کسے کہہ رہے ہیں ہم؟ ضروریات کو پورا کرنے والا. تو اس ڈیفینیشن میں تو یہ ضروریات پوری کرنے والا اللہ نہیں ہوا، بلکہ کون ہو گیا؟ یہ فلاں 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 فلاں. معاذ اللہ، معاذ اللہ. تو جھگڑا سارا یہ ہے کہ وہ اللہ کو رب ماننے کے لیے راضی نہیں ہوتے تھے. اور یہی ڈیفینیشن لے کر قرآن آیا تھا کہ وہ خالق بھی ہے تمہارا، وہ رب بھی ہے تمہارا. تمہیں پالنے والا وہ ہے، ضروریات پوری کرنے والا وہ ہے، دینے والا وہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یقین عطا فرمائے. اب اس کے بعد فرمایا الرحمن الرحیم. رحمان کے معنی بہت رحم کرنے والا، رحیم کے معنی مسلسل رحم کرنے والا. یہ خاص انداز ہے اس جگہ پر. یہ دو صفات اللہ تعالیٰ کی جمع ہوئی ہیں جو بظاہر ایک ہیں. رحمان کے معنی بھی رحم کرنے والا اور رحیم کے معنی بھی رحم کرنے والا. لیکن رحمان جو ہے عربی کے اندر فعلان کے وزن پر آتا ہے، اور فعلان کے وزن پر جو بھی الفاظ آتے ہیں ان میں جوش ہوتا ہے، ولولہ ہوتا ہے، شدت ہوتی ہے. سمندر ایک آتا ہے نا پورے ٹھاٹ کے ساتھ، جھاگوں کے ساتھ ٹھاٹے مارتا ہوا، یہ فعلان کا انداز ہے.
اور رحیم جو ہے یہ فعیل کے وزن پر ہے، اس میں دوام ہوتا ہے، تسلسل ہوتا ہے، سکوت ہوتا ہے. یہ دریا بہ رہا ہے ایک سکون کے ساتھ بغیر شور مچائے، یہ فعیل. تو رحمان کے معنی بہت زیادہ جوش ہے اس کی رحمت میں، اور رحیم کے معنی کہ بڑا تسلسل ہے اس کی رحمت میں. اب اس کا اطلاق کیسے ہوتا ہے میرے اور آپ کے لیے؟ اس کی مثال بڑی سادہ سی دی جاتی ہے، ہمارے استاد دیا کرتے تھے، میں بھی وہی مثال ریپیٹ کرتا ہوں. آپ نکلے یہاں سے باہر، کوئی شخص آپ کو دکھائی دیا جو بیمار ہے، زخمی ہے کسی وجہ سے، اس کے خون نکل رہا ہے، آپ نے دیکھا، آپ کو ہمدردی ہوئی، آپ نے کہا بھائی کیا ہوا؟ بھائی ایکسیڈنٹ ہو گیا یار، بڑا مسئلہ ہے، نہ پیسے ہیں نہ کچھ ہے، کیا کروں؟ ارے بھائی چلو آؤ. آپ کے دل میں رحم آیا، ایک جوش آیا اندر سے، رحمت کا ایک ٹھاٹے مارتا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے دیے نا یہ صفت انسان کو، اپنے بندے کو. آپ اس رحمت کے اندر ایسے آئے کہ آپ نے اس بندے کو ساتھ لیا، آپ اپنے ساتھ اپنی گاڑی میں اس کو لے کر گئے ہاسپٹل، آپ نے اس کی مرہم پٹی کروائی، اس کو دوائی دلوائی، جاتے جاتے آپ نے اس کو خرچے کے پیسے بھی دیے کہ بھائی یہ بھی لے لے یار، پتہ نہیں تیرے پاس ہیں کہ نہیں ہے. اگلے دن آپ یہاں سے نکلے، آپ نے دیکھا کہ اسی جگہ پر وہی بندہ پھر اسی کیفیت میں کھڑا ہوا ہے، پھر خون نکل رہا ہے، پھر بٹی میں بھائی کیا ہوا؟ وہ آج میرا پھر ایکسیڈنٹ ہو گیا. ارے یار کل بھی تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، آج بھی تمہارا اسی طرح ایکسیڈنٹ، یہ کیا بات ہے؟ اب مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ کل کی طرح اسی طرح آپ اس کو لے کے جائیں گے اپنے ساتھ اسپتال، برم پٹی کرائیں گے، سب کریں گے؟ بہت آپ کے اندر اگر رحمت ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنی جیب سے پیسے نکالیں گے، بولے لے بھائی جا یار اپنی برم پٹی کرا، دوائی لے. ہو سکتا ہے بھائی دوسری دفعہ اتفاق ہے بیچارے کا دو دن لگاتار ایکسیڈنٹ ہو گیا، لے لو بھائی. تیسرے دن آپ نکلے اور وہ شخص وہیں پر کھڑا ہوا ہے، اسی طرح کھڑا ہوا ہے، خون اس کے نکل رہا ہے، اور کہہ رہا ہے جی میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میری مدد کرو. کیا خیال ہے اب آپ کا؟ کریں گے مدد؟ کرے گا کوئی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ارے بھائی ڈرامہ کر رہے ہو، پاگل بنا رہے ہو، ایسے کیسے؟ 3 دن سے روزانہ تمہارا ایک ہی وقت ایک طرح سے سب تو بھاگو یہاں سے، جھوٹ بولتے ہو. مطلب ہماری زیادہ سے زیادہ کہاں تک ہے یہ رحمت کی ہماری کیفیت؟ یہیں تک ہے نا بس. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ، بس اس طرح کیا بھائی بس. تو جب جوش آتا ہے تو وہ جوش ختم بھی کیا ہو جاتا ہے؟ تیزی کے ساتھ ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت میں جوش تو ہے، جوش نہ ہو تو پھر معافی کیسے ملے گی؟ یا اللہ معاف کر دے، بڑا گناہ گار ہوں، تیرا بندہ ہوں، غلطی ہو گئی. اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے کہا جاؤ معاف کیا. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ رحمان. رحمان ادھر سے معافی لے کے بندہ نکل کے باہر آیا اور تھوڑی دیر بعد ہی پھر گڑبڑ شروع، پھر گناہ شروع، پھر نافرمانی شروع، پھر احساس ہوا یہ کیا گڑبڑ کی میں نے، ابھی معافی مانگ کے آیا تھا. پھر دوبارہ متوجہ ہوا یا اللہ گڑبڑ کر دی ہے، پھر گڑبڑ کر دیا، اللہ معاف کر دے. اب دیکھیے پہلی دفعہ میں تو جوش اپنی جگہ سمجھ میں آتا ہے، دوسری دفعہ میں اس جوش میں کمی آ جانی چاہیے، ہے نا؟ تیسری دفعہ میں اور کمی آنی چاہیے، چوتھی دفعہ میں، پانچویں دفعہ میں، چھٹی دفعہ میں، کم از کم 7ویں 8ویں دفعہ میں تو رسپانس یہ آنا چاہیے کہ بھائی تم تو آدھی مجرم ہو، چلو جاؤ یہاں سے. یہ ڈرامے بازی لگائی ہوئی ہے، مذاق بنایا ہوا ہے، رو رو کے معافی مانگتا ہے، پھر جا کر پھر وہی گناہ کرتا ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. 10 دفعہ، 100 دفعہ، 1000 دفعہ، لاکھ دفعہ، کروڑ دفعہ، اربوں خربوں دفعہ، جب جب کوئی شخص اپنے گناہ کو، ایک ہی گناہ کو، ایک ہی گناہ کو جس کی معافی 1000 بار لاکھ بار مار چکا ہے، پھر وہی گناہ کر کے سچے دل سے پلٹتا ہے شرمندگی کے ساتھ اور کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے، اسی جوش کے ساتھ جو پہلی دفعہ میں آیا تھا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے، اسی جوش کے ساتھ. یہ ہے اللہ کی صفت رحمان کے ساتھ صفت رحیم. جوش بھی ہے، تسلسل بھی ہے، دوام بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ میں 2 دفعہ میں ہو جانے کے بعد ختم ہو جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ رحمت کی دونوں صفات، رحمان بھی اور رحیم بھی، یہ ہم سب کو چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی بشارت جو بھی ہے وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. اب اس کے بعد فرمایا مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. بدلے کا دن کیا ہے بھائی؟ وہ دن آئے گا جس دن سارے اعمال کا بدلہ ملے گا. یہ بدلہ اچھا ہوگا تو اس کو جزا کہیں گے، یہ بدلہ برا ہوگا تو اس کو
سزا کہیں گے۔ یہ یوم الدین ہے، یہ بدلے کا دن ہے، یہ انصاف کا دن ہے، یہ عدل کا دن ہے۔ اور اس دن کا مالک کون ہے، اس دن کا بادشاہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ یہ اللہ کا تعارف ہے گویا ایک انداز میں 3 آیات میں اس مقام پر میرے اور آپ کے سامنے آ گیا۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ وہ رحمت کے جوش میں بھی سب سے اوپر ہے، رحمت کے دوام میں تسلسل میں بھی سب سے اوپر، کیونکہ اسی کی یہ صفات ہے، اسی نے دنیا کو عطا کی۔ اور وہ یوم دین کا یعنی بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اب یہاں تھوڑا سا پاز لیتے ہیں اور اس بات کو سمجھتے ہیں۔ یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے یہ ہے کیا؟ یہ ایک انسان کے دل کی پکار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ انسان سلیم الفطرت ہو، اس کی طبیعت، اس کی فطرت مسخ نہ ہوئی ہو، میل نہ آ گیا اس کے اندر، اس کی روحانیت مر نہ گئی ہو، اس کے اندر انسانیت کا کچھ رخ باقی ہو، حیوان نہ بن گیا ہو۔ سلیم الفطرت جسے کہا جاتا ہے، پیور۔ کوئی بھی بچہ اس سلیم الفطرت کیفیت میں ہوتا ہے۔ وہ جب ہوش سنبھالتا ہے، اپنی ماں کی گود میں آتا ہے، اس کو سب سے پہلا احساس یہ ہوتا ہے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک تکلیف ہوتی ہے مجھے، اور وہ تکلیف اتنی خطرناک ہے کہ چیخ چیخ کر بچہ روتا ہے۔ وہ اس تکلیف کا نام کیا ہے؟ بھوک۔ اور جیسے ہی اس کو یہ تکلیف ہوئی اور یہ چیخا، چلایا، رویا، 2 ہاتھوں نے اس کو تھاما اور جناب علی اس کے منہ میں دودھ آیا اور اس کی وہ تکلیف دور ہو گئی۔ سب سے پہلا احسان اس شخصیت کا ہے۔ یہ کون ہے؟ اس کی ماں ہے۔ اس کی سب سے پہلا جو تعلق کسی بھی انسان کا بنتا ہے اپنی ماں سے بنتا ہے۔ وہ ماں کی خوشبو پہچان لیتا ہے اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا جو اس وقت مسئلہ، یہ مسئلہ کون دور کرتا ہے؟ یہ میری ماں ہے، یہ دور کرتی ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ اس کے بعد پھر وہ اپنی ماں کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے۔ پھر تھوڑا سا 2-4 دن ہوش آتے ہیں، کو آنکھیں کھلتی ہیں، ادھر ادھر دیکھتا ہے، تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی اور بھی ہے جو دیوانہ وار اس سے پیار کرتا ہے، اس کو گود میں لیتا ہے، اس کو اپنے ہونٹوں سے لگاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، اور جب وہ سینے سے لگاتا ہے تو دل میں ایک ٹھنڈک کا، ایک محبت کا احساس آتا ہے، کوئی خلوص ہے جو اندر سے پھوٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اور 2-4 دن گزرتے ہیں، تھوڑا اور شعور میں آتا ہے، 1-8 سال کا عمر تو پہنچتا ہے، تو احساس ہوتا ہے کہ بھائی یہ کوئی آدمی ہے جو میرے لیے لگا ہوا ہے پاگلوں کی طرح، جو ساری ضروریات میری پوری کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اسے باپ کہتے ہیں۔ تو ماں، اور ماں کے بعد پھر باپ۔ پھر تھوڑا سا اور سن شعور کہہ لیں، کوئی 1.5 سال کوئی ایک عمر ہوئی، تھوڑا سا اور دیکھنے لگا، پہچاننے لگا، تو اس کو لگا کہ کچھ اور بھی گھر میں شخصیتیں ہیں جن کے اندر سے محبت کی شعائیں پھوٹتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ بھائی یہ کون ہے؟ یہ اس کے دادا ہیں، بھائی یہ دادی ہیں، یہ نانا ہیں، یہ نانی ہیں۔ کون لوگ ہیں بھائی جن کے اندر سے محبت کی شعائیں نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ ان کا یہ خلوص، ان کا یہ پیار۔ لہٰذا یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ اٹیچمنٹ، پھر اپنے بہن بھائیوں کو دیکھتا ہے، ان کے ساتھ شیئرنگ ریلیف ملتا ہے، ان کے ساتھ کھیلتا ہے، کودتا ہے، ان کا احسان مند ہوتا ہے۔ اس فیملی سے، سرکل سے، یہ تو انسانوں کی ہے۔ پھر مزید وہ اپنی دنیا میں جب ایک قدم آگے بڑھتا ہے تو اس کا احساس ہوتا ہے کہ یہ پانی ہے جس کے بغیر میری زندگی، میں زندہ نہیں رہ سکتا، یہ روشنی ہے، یہ ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ وہ ایک ایک کر کے مادی، غیر مادی، جاندار، غیر جاندار، ہر چیز کو دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، اور اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ سب کچھ جو میرے ارد گرد ہے، ان سب چیزوں کا میرے اوپر ایک احسان ہے۔ اس میں سے اگر فلاں چیز نہ ہوتی تو میرا کیا ہوتا، فلاں چیز نہ ہوتی تو میرا کیا ہوتا۔ اور فائنلی آن ایوریج 7 سال کی عمر ہے کہ جس میں وہ نتیجے نکالنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ایک بچے کا برین جب ڈیولپ ہوتا ہے، 7 سال کی عمر وہ عمر ہوتی ہے ایک انسان کے لیے جس میں اس کا ذہن نتیجہ نکالتا ہے کسی بھی بات کا۔ اس سے پہلے جو کچھ بھی آ رہا ہے وہ ایک انفارمیشن ہے، ایک ملبہ ہے، ایک بس ادھر ادھر شور ہے، اس کو صرف کچھ اشارے سنائی دے رہے ہیں، سمجھائی دے رہے ہیں۔ بالکل اس طرح جس طرح آپ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کسی جانور کو بھی ایسا اشارہ کرو، کم آن، وہ جانور بھی کبھی نہ کبھی سمجھ لیتا ہے کہ میرا مالک جب یہ اس طرح کی آواز نکالے اور یہ انگلی دکھائے، اس کا مطلب ہے مجھے جانا ہے اس کے پاس۔ تو بچہ بھی اسی طرح کی چیزیں سمجھ لیتا ہے 7 سال سے پہلے اس کو پتہ ہے اس بات کا مطلب یہ ہے، اس بات کا مطلب یہ ہے، جب باپ یہ کہے تو یہ کرنا ہے، ماں یہ کہے تو یہ کرنا ہے۔ سمجھ اس کو کچھ نہیں آ رہا کہ یہ ہے کیا۔ 7 سال کی عمر میں اس کا دماغ جوڑتا ہے چیزوں کو،
اور نتائج نکالتا ہے. اور اس وقت آ کر اب اس کا شعور اسے ان ساری چیزوں سے ایک سٹیپ اوپر لے کے جاتا ہے. سلیم الفطرت بچہ اگر ہے، صحیح اپنی شعور کے ساتھ پرورش پا رہا ہے، مست نہیں ہو گیا، بگاڑ نہیں دیا اس کو ماحول نے، اگر اب لازمن ان ساری چیزوں کے اندر جب وہ دیکھے گا یہ ماں باپ، یہ بہن بھائی، یہ دادا دادی، یہ پانی، یہ ہوا، یہ جو کچھ بھی میرے ارد گرد ہے کہاں سے آیا ہے، مجھے کس نے دیا ہے، کون ہے ان کا خالق، کون ہے وہ طاقت جس نے مجھے زندہ رکھنے کے لیے اتنا اہتمام کیا. تو لہٰذا وہ لازماً پہنچتا ہے اپنی فطرت کے تقاضے کے مطابق ایک ذات پر. اچھا ایک ذات پر کیوں پہنچتا ہے؟ ایک ذات پر کیوں پہنچتا ہے؟ کیونکہ وہ عقلی طور پر اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو یہ نظام اتنی خوبصورتی سے نہیں چل رہا ہوتا، ان میں جھگڑے ہوتے، کانفلکٹس ہوتے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو اظہار ہوتا. ایک خدا کہتا کہ مجھے تو ہرے رنگ کے درخت پسند ہے، دوسرا خدا کہتا ہے ہرے نہیں لال ہونے چاہیے، سارے پتے لال کر دو. معاذ اللہ، ظاہر ہے سمجھانے کے لیے ایک انداز اختیار کر رہا ہوں. اس دنیا کے نظام کو دیکھ کر، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، اس کے نظم و نسق کو دیکھ کر، ڈسپلن کو دیکھ کر یہ انسان اس نتیجے پر پہنچے گا کہ بنانے والا تو ہے، اور کتنے ہیں وہ؟ ایک ہے، وہ واحد ذات ہے. لہٰذا ان سب چیزوں کا احسان کنورج ہو کر مل کر کہاں چلا گیا؟ اس ایک ذات کی طرف. تو وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اور پھر وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اگر وہ ایک ہے اور اس نے سب چیزوں کو بنایا ہے تو بلا وجہ نہیں بنایا، کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو مقصد ہوگا. یہ کھیل تماشا نہیں لگتا بھائی. ایک ہے وہ اللہ، اگر ایک ہے وہ رب اگر، اور اس نے مجھے بنایا اور میرے ماں باپ کو بھی بنایا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ آ بھی رہے ہیں اور جا بھی رہے ہیں، یہ جانے والے کہاں جا رہے ہیں، یہ آنے والے کہاں سے آ رہے ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. اچھے اپنی اچھائی کا صلہ شاید ہی پا رہے ہوں، برے اپنی برائی کا بدلہ دنیا میں بہت کم ہے کہ جو پا رہے ہیں. تو یہ تو سب چیزیں ادھوری لگ رہی ہیں. اصل تو یہ ہونا چاہیے کہ جو اچھے ہیں ان کو صلہ ملنا چاہیے، جو برے ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن کیا مل رہی ہے؟ نہیں مل رہی. پھر اگلی بات یہ ہے کہ اگر وہ خالق ایک ہے، وہ پیدا کرنے والا ایک ہے، وہ رب ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، تو یہ اس نے کیا کیا کہ کسی کو امیر، کسی کو غریب، کسی کو صحت مند، کسی کو بیمار؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تقسیم کیسی؟ مرد کو طاقت دے دی، عورت کو طاقت نہیں دی. کیا عورت انسان نہیں ہے؟ اسے کیوں تابع کر دیا مرد کے؟ لہٰذا یہ ہے کہ جب یہ سوالات ذہن میں آتے ہیں تو ایک شے لازماً ساتھ آتی ہے، اور وہ یہ ہے یہ دنیا کا ادھورا پن. اگر تو وہ اس نتیجے پر پہنچ چکا ہے کہ وہ رب ہے اور وہ ایک ہے، تو لازماً اگلا نتیجہ وہ یہ نکالے گا کہ وہ رب ظالم نہیں ہو سکتا، وہ رب لازماً انصاف ہی کرے گا، عدل ہی کرے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دنیا نامکمل ہے اور یہ مکمل ہوگی. ایک اور شے اس کے ساتھ جڑے گی جسے کیا کہا جائے؟ آخرت، جہاں واقعتاً ہر انسان کو وہ شے ملے گی جو دنیا میں اس کو نہیں مل سکی. ہر ظالم کو اس کے ظلم کا جواب دینا ہوگا، ہر اچھے کو اس کی اچھائی کا بدلہ ملے گا، ہر برے کو اس کی برائی کی سزا ملے گی. وہاں پر 100 افراد کے قاتل کو اس کے مطابق سزا ملے گی. ایک شخص کے قاتل کو دنیا میں ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ ایک آدمی نے 1 قتل کیا، ایک نے 100 قتل کیا، کیا کریں گے؟ دونوں پکڑے گئے، دونوں کو سزا دینی ہے. دونوں کی سزا کیا کریں گے؟ پھانسی دیں گے نا. تو کیا خیال ہے آپ کا؟ دونوں کو برابر سزا؟ ایک نے 1 قتل کیا، ایک نے 100 قتل کیے ہیں، سزا لیکن ہمارے پاس سے زیادہ کچھ ہے نہیں، ہم کیا کریں بھائی؟ لیکن وہ ایک دن ہے جس دن 100 لوگوں کے قاتل کو اکارڈنگلی 100 قتل کی سزا ملے گی، اور ایک شخص کے قاتل کو 1 قتل کی سزا ملے گی. تو لہٰذا وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ایک بدلے کا دن آنا ہے، جزا و سزا کا دن آنا ہے، وہ یوم الدین ہے، وہ بدلے کا دن ہے جس دن کا بادشاہ وہ اللہ ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ 3 آیات ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے ہیں.
یہ میرے لیے. مسلم کی حدیث ہے, سن لیجیے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین, میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے. فنصفہا لی, تو آدھی تو ہے میرے لیے, ونصفہا لعبدی, اور آدھی ہے میرے بندے کے لیے, ولعبدی ما سأل, اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے. اب یہاں تو لفظ آیا صلاۃ, رب کہہ رہا ہے کہ میں نے صلاۃ کو, نماز کو تقسیم کیا ہے. آگے اس حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں کہ یہاں صلاۃ سورۃ الفاتحہ کو کہا گیا, کیونکہ اگلے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا اذا قال العبد, جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, قال اللہ, تو اللہ فرماتا ہے حمیدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد کی. اب دیکھیے جناب علی, یہ ہے کنورسیشن, یہ ہے گفتگو, یہ ہے وہ حدیث کا اطلاق جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں بچپن سے کہ نماز مومن کی کیا ہے, معراج ہے. معراج میں کیا ہوتا ہے, ملاقات. بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ نماز میں بندہ مومن اپنے رب سے کیا کرتا ہے, سرگوشیاں کرتا ہے. بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں حدیث میں کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ نماز میں تم کس کے آگے کھڑے ہو تو کبھی سلام نہ پھیرو. یہ ادراک اگر ہمیں مل جائے, میں کھڑا ہوں نیت باندھ کے اللہ اکبر ایسے, اور میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین, اور میرا رب جواب میں مجھے جواب دے کر کہہ رہا ہے حمیدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد کی. ہمیں اس کی آواز نہیں آ رہی کیونکہ وہ آ نہیں سکتی, وہ ہماری سن سکتا ہے, ہم اس کی نہیں سن سکتے. یہ دنیا کا اصول ہے جو اللہ نے بنایا, اگر ہم اس کی سن پاتے تو آزمائش ختم ہو جاتی, پھر جنت و دوزخ کا کنسپٹ ختم ہو جاتا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن, اللہ نے وہ زندگی موت تخلیق فرمائی تاکہ دیکھے تم میں سے کون عمل کے لحاظ سے اچھا ہے. اس آیت کی کوئی لاجک نہیں بنتی. اگر اللہ سنائی دے جائے, اللہ دکھائی دے جائے, اس کے بعد کون شخص ہے جو اللہ کی معصیت کرے گا, نافرمانی کرے گا؟ حجت کیسے رہ جائے گی پھر؟ اللہ پر تو ایمان لانا ہے غیب کے اندر, یہی تو آزمائش ہے. بہرحال تو اللہ فرماتا ہے حمیدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی. پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, اللہ فرماتا ہے اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی. پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین, تو اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اب یہ کنورسیشن چل رہی ہے. یہ پہلا حصہ ہے, پہلی 3 آیات ہیں جس کے بارے میں فرمایا فنصفہا لی, یہ آدھی میرے لیے ہے, یہ اللہ سے تعلق رکھنے والی ہے. اور یہ دعا کے آداب میں سے ایک ادب ہے کہ جب بھی اللہ سے, اصل میں دعا آگے آ رہی ہے, تو اللہ سے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں تو اللہ کی بڑائی بیان کی جائے, اللہ کی بزرگی بیان کی جائے, اللہ کی تسبیح بیان کی جائے, اللہ کی حمد بیان کی جائے. ایسی دعا نہیں ہوتی معاذ اللہ, بلکہ یہ ایک طرح کا اللہ کے ساتھ ایک شخص اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ سودا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے نا. اصل دعا کیا ہے؟ جس دعا کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے ہو. کم از کم کے درجے میں بھی الحمدللہ تو کہے آدمی, کم از کم. ایک صحابی کہتے ہیں کہ تم کیسی دعائیں کرتے ہو, میں تم سے کہتا ہوں کہ کم از کم 1 گھنٹے تک اللہ کی حمد و ثنا کرو, پھر اتنی ہمت اپنے اندر پاؤ کہ اللہ سے جو مانگنا ہے وہ مانگو. اب یہ ایک انداز ہے بات کو ایمفسائز کروانے کا. تو ٹھیک ہے, ہم میں اتنا حوصلہ تو نہیں ہے, ہم تو 2 منٹ کی دعا مشکل سے مانگ پاتے ہیں, اللہ ہمارے پاس رحم کرے. لیکن جو بھی دعا کا آغاز ہو کیسے ہو, سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا انت ربی انت ولینا انت ربنا. جو بھی عربی میں نہیں آتی, اردو میں گئے, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. یا اللہ تو میرا رب ہے, ساری تعریفیں تیرے لیے, تو پاک ہے, تو عطا کرنے والا ہے, تو دینے والا ہے. یا اللہ تو مالک ہے, تو خالق ہے, تو پروردگار ہے, تو پالنے والا ہے. یا اللہ, یہ ہے دعا کا آغاز جو یہاں پر اس سورۃ الفاتحہ میں بھی مجھے اور آپ کو سکھایا جا رہا ہے. اچھا جی, ٹائم جو ہے وہ میرے پاس 6 منٹ اور ہیں, بس ایک آیت اور کر لیتے ہیں. ارادہ تو یہ تھا کہ پوری صورت انشاءاللہ ہو جائے, لیکن زیادہ لمبا ہو جائے گا تو پھر اس میں آگے کیونکہ سوال جواب کا بھی تھوڑا سا حصہ کرنا ہے,
تو اس کو اس طرح رکھیں گے، ٹائم کے حساب سے چلیں گے، جتنا حصہ ہم کر سکے اتنا کریں گے۔ ایک آیت اور لے لیتے ہیں۔ اگلی جو آیت ہے یہ گویا ایک ایگریمنٹ ہے، ایک معاہدہ ہے۔ اپنے رب کو پہچان لیا، اس رب کی اوصاف اور اس کی شان جو ہے وہ بیان ہو گئی، ایک اندر سے پکار آئی، اس پکار کو اللہ نے اپنے الفاظ دے کر بتایا، تم ایسے مجھے پکارو، ایسے مجھے مخاطب کرو، یہ میرا تعارف ہے، میں اللہ ہوں، ساری تعریف میرے لیے، میں تمام جہانوں کا پالنے والا، رحمان رحیم اور یوم جزا و سزا کا مالک۔ پہلے تو اس بات کو مانو، پہلے اس بات کو سمجھو، اس بات پر یقین لاؤ۔ پہلے جب تک اس بات پر یقین نہیں لاؤ گے بات اگلے سٹیپ میں جا نہیں سکتی۔ اسی جگہ پر یقین میں اگر کمی ہے تو اگلا سٹیپ کھوکھلا ہے، بے معنی ہے، بیکار ہے۔ جب تک ایمان باللہ پوری طرح سے ہمارے اندر نہیں آ جائے گا، اللہ کی معرفت ہمارے اندر نہیں آئے گی، ہم اللہ کی عبادت کر ہی نہیں سکتے، کر ہی نہیں سکتے۔ بات کو سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کوڑا دکھا کر کے تو آپ ہاتھی کو بھی فٹ بال کے اوپر کھڑا کر دیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ ایک شیر ہوتا ہے نا، ببر شیر، ٹائیگر، اور سرکس کے شیر دیکھے ہیں نا، دیکھے ہی ہوں گے نا کبھی نہ کبھی۔ شیر ہے وہ، لیکن وہ کرتب دکھا رہا ہے، وہ بھاگتا ہوا آ رہا ہے، وہ آگ لگی ہوئی ہے، اس کے اندر سے کودتا ہوا جا رہا ہے، وہ گھوڑا دو ٹانگوں پہ، ہاتھی دو ٹانگوں پہ کھڑا ہو گیا، اتنا بڑا ہاتھی۔ تو کوڑے نے ہاتھی جیسے جانور کو جب دو ٹانگوں پہ کھڑا کر دیا تو کوڑا دیکھ کر اگر میں بھی 2-4 دفعہ اٹھک بیٹھک لگا لوں گا تو اس میں کون سی بڑی بات؟ عبادت تو نہ ہوئی، عبادت تو نہ ہوئی، عبادت تو اس کو نہیں کہتے۔ عبادت تو ہے اس شخص کی جس کو اللہ کی معرفت ملی، جو اپنا اللہ کو پہچانا ہے، جس نے اپنے اللہ کو اتنا جانا ہے جتنا جان سکتے ہیں ہم، اس سے زیادہ جان نہیں سکتے۔ اللہ کے ادراک سے عاجز ہو جانے کا نام ہی اللہ پر ایمان ہے۔ ہم اللہ کو نہ جان سکتے ہیں، نہ اللہ کو پہچان سکتے ہیں، نہ اللہ کی اصل جو بھی ہے، کیفیت جو بھی ہے نہ ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے، اسی بات کا نام ایمان باللہ ہے۔ لیکن جتنا کچھ اللہ نے ہمیں کیپیسٹی دی، اس کیپیسٹی میں آ کر، مثال کے طور پر رازق کون ہے؟ اللہ ہے۔ کہنا بڑا آسان ہے بھائی، ٹھیک ہے، کہنا بڑا آسان ہے، کیا واقعی اس پر یقین ہے ہمارا؟ اپنا اپنا جائزہ ہم لیں نا بھائی، اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنے معاملات کو دیکھیں، اپنی پریشانیوں کو دیکھیں، اپنی ٹینشنز کو دیکھیں، اپنے خدشات کو ذرا دیکھیں تو صحیح، جو آنے والے کل کے خدشات ہمارے سروں پر سوار ہیں، کس منہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ رازق ہے؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مر گئے تو ہمارے بچوں کو کون کھلائے گا، کیونکہ ہم ہیں جو ان کو کھلا رہے ہیں، تو ہم نے تو پوری نفی کر دی اللہ کے رازق ہونے کی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو واقعی اللہ رازق ہے، اس بات کا یقین، وہ اللہ ہے جو سمیع ہے، جو بصیر ہے، جو دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، وہ اللہ ہے جو ضروریات پوری کرنے والا ہے، وہ پکارنے والے کی پکار سنتا ہے، وہ شہرک سے بھی قریب ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری تفصیلات۔ تو جب یہ سب کچھ ہم اچھی طرح یہاں لے کر آئیں گے، اب اگلے اس آیت کی ویلیڈیٹی بنتی ہے بھائی، وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، یہ عربی میں مضارع کا صیغہ کہلاتا ہے۔ اس میں دونوں معنی ہیں، حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے، پریزنٹ اور فیوچر۔ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اگر یہاں پر ہوتا نعبدو کا تو اس کے معنی بنتے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بس ٹھیک ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ الفاظ کیا ہیں؟ ایاک نعبدو، یہ حصر کا اسلوب کہلاتا ہے عربی کے اصول کے مطابق۔ پچھلے یعنی نعبدو کے معنی کیا بنے؟ تیری عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبدو کے معنی بنے تیری ہی عبادت کرتے ہیں، باقیوں کی نفی ہو گئی۔ میں اگر کہوں کہ بلال نیک ہے تو معنی یہ بنیں گے کہ ٹھیک ہے بھائی بلال نیک ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اور نیک نہیں ہے، اور بھی کوئی نیک ہو سکتا ہے۔ لیکن میں کہوں بلال ہی نیک ہے تو باقیوں کی کیا ہو گئی؟ اس میں نفی ہو گئی۔ یہ انداز ہے ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. استعانت بھی تیری چاہیے ہمیں، عبادت بھی تیری کریں گے ہم. عبادت کیا ہے؟ عبد سے بنا ہے. عبد کہتے ہیں غلام کو. ایک غلام اپنے آقا کے اشارے پر چلتا ہے، اور یہ اشارے پر چلنا کیا ہے؟ یہ عبادت کا مفہوم ہے. اپنی مرضی ختم، اپنی ول، اپنی چاہت ختم، اپنی انٹینشن ساری کی ساری جھکا دی، سر جھکا دیا اللہ کے سامنے. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. عبادت. اور عبادت فل ٹائم ہوتی ہے، پارٹ ٹائم نہیں ہوتی، پارشل نہیں ہوتی. میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا غلام ہوں. کتنی دیر کے لیے؟ 24 گھنٹے کے لیے. ہفتے میں 7 دن، 24/7 جو سمبل نظر آتا ہے نا ہمیں. یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کا صرف اس وقت تک بندہ ہوں جب مسجد میں بیٹھا ہوں. مسجد سے نکلتا ہی میں اپنا بندہ خود کا بن گیا، اپنے نفس کا بندہ بن گیا، شیطان کا بندہ بن گیا، مال کا بندہ بن گیا، اقتدار کا بندہ بن گیا، وغیرہ وغیرہ. میں اللہ کا بندہ ہوں جہاں ہوں، جس حال میں ہوں. یہ عبادت کی شرط لازم ہے. اگر عبادت میں 1 منٹ کی بھی اگر آمیزش ہو گئی تو عبادت عبادت نہیں رہی. اور جزوی عبادت تو قبول ہونا دور کی بات ہے. ہم پڑھیں گے اسی سورہ بقرہ میں آگے والی سورت میں کہ جزوی عبادت کرنے والے پر اللہ کی طرف سے عذاب ہے شدید، کہ جو دنیا اور آخرت کے اندر آتا ہے. عبادت ہے وہی عبادت جو مکمل ہو، 24 گھنٹے کی ہو، اس میں کوئی آمیزش نہ ہو. تو ہر وقت تیرے ہی بندے بن کے رہیں گے. ایاک نعبدو کے سادہ ترین جملہ کیا، ڈیفینیشن کیا بنی؟ ہر وقت اے اللہ تیرا بندہ بن کے رہوں گا، یا ہم تیرے بندے بن کر رہیں گے. اور پھر تجھی سے استعانت، تجھی سے مدد مانگیں گے، تجھی پر بھروسہ ہوگا، تجھی پہ توکل ہوگا، تجھی کو پکاریں گے، تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں لگائیں گے. یہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. معاہدہ، ایگریمنٹ، وعدہ، چیلنج، دعویٰ، یہ سب کچھ اس کے اندر ہے. دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ کریں گے، اور معاہدہ بھی کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ سمجھ عطا فرمائے کہ کس طرح یہ سورۃ الفاتحہ میرے اور آپ کی زندگیوں کو بدل دینے والی شے ہے. یہ الفاظ ہم نماز میں کتنی دفعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اللہ کی فضل سے جو 5 وقت کے نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، اندازہ تو کریں صبح سے شام تک کتنی دفعہ یہ جملہ دہرایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور عمل اگر کچھ اور چل رہا ہے، باتیں کچھ اور چل رہی ہیں، پریشانیاں کچھ اور چل رہی ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اسی لیے نماز کی اہمیت بھی میرے اور آپ کے لیے ہے کہ نماز میں سب کچھ ریفریش ہوتا ہے، یاد دہانی ہوتی ہے. سارا ایمان، سارا عقیدہ، اللہ کے ساتھ تعلق اسی نماز کے اندر آ کر ریبیوٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سورہ مبارکہ میں جو بھی مضامین آئے ہیں ان کا مصداق بناتے ہوئے عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلی آیت سے اگلی دفعہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. اور یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو وہ غالباً پچھلی دفعہ بھی بات آئی تھی کہ ایک کمیونٹی واٹس ایپ پر بن جائے گی. تو جن ساتھیوں نے اپنے نمبر نہیں دیے ہیں وہ ایاز صاحب کو نمبر دے دیں، بلکہ عمر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی، عمر کو یا ایاز کو اپنا نمبر دے دیں اور اس کمیونٹی میں شامل ہو جائیں. تو بعد میں یہ اس کا آڈیو ریکارڈنگ بھی انشاءاللہ پورے لیکچر کی وہ مل سکے گی انشاءاللہ. اب جناب علی سوال جواب کا ٹائم. کوئی سوال اگر آج کے موضوع کے اعتبار سے ہے تو کر لیجئے، ورنہ پھر دعا پر اختتام کرتے ہیں. سب سمجھ آ گیا کہ کچھ نہیں سمجھ آیا؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے جی، چلیں دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رب العالمین، یا رحمان، یا رحیم، اے ہمارے رب، ہمیں پالنے والے، ہمیں عطا کرنے والے. یا اللہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا پروردگار ہے، تو مالک ہے. یا اللہ تیری شان سب سے بڑی ہے، تو پاک ہے. یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہم کمزور ہیں، خامی ہمارے اندر ہے. یا اللہ تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں اور پھر بہک جاتے ہیں، پھر پلٹ جاتے ہیں، پھر شیطان کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر اپنی ہوس میں، اپنی خواہش میں بھول جاتے ہیں کہ تیرے بندے ہیں. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے. یا اللہ ہم پر رحم فرما دے،
ہم پر کرم فرما دے۔ یا رب العالمین ہماری مغفرت فرما دے۔ یا اللہ جو بھی ہم نے گناہ کیے، پورے شعور سے کیے، انجانے میں کیے، دن میں کیے، رات میں کیے، یا اللہ تو سب سے واقف ہے۔ یا اللہ تجھ سے سوال کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے نامہ اعمال سے ان گناہوں کو مٹا دے۔ یا رب العالمین درگزر کا معاملہ فرما دے، عفو کا معاملہ فرما دے، بخشش کا معاملہ فرما دے۔ یا رب العالمین تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ یا اللہ تو نے ہمارے لیے پسند کیا کہ ہم بھی معاف کریں۔ یا اللہ تجھ سے سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یا رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کو پڑھنے پڑھانے والا بنا دے۔ یا اللہ جو ہم میں پریشان ہیں، بیمار ہیں، الجھن میں ہیں، تو ہمارے تمام کے حالوں سے واقف ہے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا خاص بندہ بھی بنا، اور یا اللہ ہمیں دنیاوی اعتبار سے بھی یا اللہ اچھوں میں رکھ، دینے والوں میں رکھ، صحت مندوں میں رکھ۔ یا اللہ اپنا فضل فرما، بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور فرما۔ عباسی صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، چوٹیں آئی ہیں، دعا فرمائی یا اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا رب العالمین اس مسجد میں نماز پڑھنے والے تمام یا اللہ جو بھی احباب ہیں، ساتھی ہیں، سب پر خیر کا، کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ اس اپنے گھر کو دین کا مرکز بنا دے، دین کی اشاعت اور تبلیغ کا مرکز بنا دے۔ یا رب العالمین ہم سب کو اپنے قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں رحمت فرما، ہمارے گھروں کی ناچاکیوں کو، بے برکتیوں کو یا اللہ دور فرما۔ یا رب العالمین جو ہمارے بڑے خصوصاً والدین میں سے چلے گئے، یا اللہ ان کی بخشش فرما، ان پر رحمت فرما، آخرت کی منزلیں ان کے لیے آسان فرما۔ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر خصوصی فضل فرما۔ یا اللہ غزہ کے مسلمانوں پر خصوصی فضل فرما۔ یا اللہ ان پر رحم فرما۔ یا اللہ ان کی مدد فرما۔ یا اللہ دشمنوں کو نست و نابود فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اس قابل کر دے یا اللہ اپنے فضل سے کہ ہم دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکیں۔ یا اللہ ہمارے اندر غیرت عطا فرما، ہمارے حکمرانوں کو غیرت عطا فرما، ہماری فوج کو غیرت عطا فرما، ہمارے جو صاحب اختیار لوگ ہیں یا اللہ ان کو غیرت عطا فرما، صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔